اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن رہتی دنیا تک تا قیامت ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا احسان کہ قرآن اور صاحب قرآن یہ دونوں ہمیں ایسے تحفے ہیں جو قیامت تک کے لیے، تمام آنے والے مسلمانوں کے لیے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت اور روشنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، خاتم الرسل ہیں۔ تو اس لیے آپ کے بعد جس طرح نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے، اسی طرح قرآن بھی قیامت تک کے لیے آخری وہ ہدایت کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے لیے بھیجی ہے۔ تو قرآن کو اگر دیکھا جائے تو صرف آپ کی پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، جسے مطلب آپ نے قرأت کر لی اور ختم کر دیا بات کو، بلکہ قرآن میں ہی ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے سمجھ کے اس طرح کہ اس میں جو واقعات، جو حالات، جو احکامات ہیں، اس کو میں نے قبول کیا جائے۔ جیسے آپ سورہ بقرہ سب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اس کا نام کسی طویل ترین سورت ہے۔ ہمارے ہاں اپنی اس میں جو ہے زیادہ تر معلومات کا حصہ اتنا ہی ہے کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں اور سب سے طویل سورت سورہ بقرہ ہے، لیکن بہت کم لوگ شاید اس کے احکامات کو اور ان واقعات سے کوئی نتیجہ اخذ کرتے دنیا اور آخرت کی رہنمائی کے لیے۔ ایک جو پہلے میں نے واقعہ اس میں پڑھا تھا، لیکن اس کے قوم یہود کا یہ بقرہ کیا تھی، گائے کا سلسلہ تھا، اور اس میں آپ نے ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کے آنے کے بعد اس میں جو بے جا سوالات تھے اس کے بارے میں ذکر تھا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع فرمایا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کے درمیان ہمیشہ جب تشریف فرما ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے کہ جتنا بتایا گیا ہے اتنے ہی میں اپنی سمجھو اور اپنے شرع صدر تاکہ تمہیں حاصل ہو، نہ کہ اس میں مزید سوالات کر کے شیطانی اور وساوس کا دروازہ کھلتا ہے، کیونکہ آپ جتنا شک کرتے ہیں، جتنے سوالات پوچھتے ہیں، اتنا ہی معاملہ بگڑتا جاتا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں جو یہ گائے کا واقعہ ہے وہ اسی طرح ہے۔ آپ سب کو علم ہے، تھوڑا سا شارٹ سے میں بتا دیتی ہوں کہ ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، چونکہ قوم یہود ایسے ہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوالات پوچھنا کہ بس گائے کا کہہ دیا تو ایک جو حکم کی تعمیل یہی تھی، گائے لی جاتی اور اس کو ذبح کیا جاتا، لیکن سوالات شروع ہوئے، گائے کیسی ہونی چاہیے، کون سی نسل کی ہونی چاہیے، کتنے اس کی قد اور عمر ہونا چاہیے، کس طرح اس کا رنگ ہونا چاہیے، اور وہ مطلب چارہ اس طرح کھاتی ہو۔ بہت سے ایسے سوالات تھے جو قرآن میں موجود ہے اس کے متعلق، مطلب لا یعنی سوالات تھے۔ حکم کیا تھا؟ ذبح کرو گائے کو۔ اور سوالات کیا؟ ایسے سوالات تھے جس نے ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کیا، اپنے ہی سوالات سے کیے گئے بے جا سوالات نے ان کی زندگی کو مشکل بنا دیا۔ اور پھر آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ کس قدر قیمتی گائے تھی جو انہوں نے سوالات کر کر کے ایک عام گائے کو اپنے لیے مہنگی ترین یا مشکل ترین گائے میں اس کو تبدیل کر دیا۔ یہ صرف اس وقت تک کے واقعات نہیں ہیں، یہ اگر اس میں کوئی سبق اور کوئی کسی قوم کے لیے راہ نہ دکھائی گئی ہوتی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو یہ ایک واقعہ تھا، بس گزر جاتا۔ یہ صرف اس قوم کی سوچ اور طریقہ کار کی بات نہیں تھی، یہ اللہ چونکہ عالم الغیب ہے، سب سے بڑا عالم ہے، اسے پتہ ہے کہ قیامت تک کے آنے والے جو انسان ہیں وہ اس طرح کے جو بے جا بے ضرورت سوالات اور خیالات، باتوں اور کاموں میں اپنے آپ کو کھپائیں گے۔ تو یہ ایک واقعہ اسی لیے بیان کیا گیا ہے، ہمارے لیے اور تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے ہے
کہ جب ایک حکم آ گیا تو اسے منوعاً قبول کیا جائے۔ جو اپنے رب کے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ٹھیک ہے نا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، بات ختم ہو گئی۔ آج میں جب بھی قرآن کے واقعات، جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز سمجھانا چاہتا ہے اور دل میں ڈالتا ہے، سینہ کھول دیتا ہے اس کے لیے، تو میں اس واقعے کو پڑھتی تھی اور پھر عام زندگی میں مطلب میں یہی سوچتی تھی کہ واقعی ہم جتنے سوالات کرتے جاتے ہیں ایک چیز کے لیے، ایک حکم دے دیا گیا، چاہے وہ ہمارے ماں باپ کی طرف سے ہے، چاہے ہمارے اساتذہ کی طرف سے، یا ہمارے رستے سیدھے کرنے والوں کی طرف سے، ہمارے جو بھی اس شعبے میں ہیں، تو وہ اگر ہمیں ایک حکم دیتے ہیں تو بس آپ نے سن لیا، بس اس کی اطاعت کریں۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہیں، ان شریعت مکمل ہو چکی، دین مکمل ہو چکا، سب کچھ مکمل ہو چکا ہے، لیکن ہم نے نہیں پڑھا، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری کمیاں ہیں، ہماری ناکامیاں ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ورنہ قرآن میں ایک ایک چیز، زندگی گزارنے کے اصول ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں یہ تمام قرآن کی وضاحت موجود ہے۔ پریکٹیکلی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے وہ تمام تر کام ہیں جو قیامت تک کے لیے آنے ہیں، ہونے ہیں، کیے جانے ہیں، ان تمام کی وضاحت ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے۔ تو میں ہر واقعے کو چونکہ اپنی زندگی میں حالات واقعات میں دیکھتی تھی کہ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ لگ بھگ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور اس وقت اور اس وقت کے حالات میں کس قدر نمایاں جو ہے فرق ہے، لیکن یہ احکام اب بھی لاگو ہوتے ہیں۔ تو جب میں یہ حکم پڑھتی تھی تو سنتی تھی یہ واقعہ یا پڑھتی تھی اور سمجھنے کی کوشش کرتی تھی، تو میرے ذہن میں یہی آتا تھا کہ مطلب یہ جو ہم ڈیلی لائف میں کرتے ہیں، لیکن درود کے رستے میں جب اللہ تعالیٰ نے اس رستے میں توفیق دی اور ایک ڈیوٹی دی بات کو آگے پہنچانے کی، تو پھر میں سمجھتی تھی یہ واقعہ ادھر کیسے فٹ ہے، کیونکہ جو آپ کا میدان ہوتا ہے آپ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے اسی میدان کی طرف جو ہے اپنی تمام تر فوکس رکھنا ہے، اور تمام تر واقعات کو، تمام تر جتنی شریعت ہے، دین ہے، اسی کی طرف آپ کی ڈائیورژن ہو جاتی ہے۔ تو میں سوچتی تھی کہ درود والوں کے لیے اس میں کیا ہوگا جب ایک سال گزرا ہے اور ایک سادہ سا حکم ہے اللہ کا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ تو جو ایمان والے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں اس بات پر، جو اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، روز قیامت پر اور قرآن کے برحق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ بھی درود السلام کی کثرت کریں۔ ایک حکم ہے، پورا ہو گیا۔ اب آپ نے اور کثرت کریں، یہ وہ واحد حکم ہے، یا یوں کہنے کہ استغفار کے بعد یہ وہ واحد حکم ہے جو استغفار کے ساتھ کہ جس کی کثرت کی جو ہے کثرت کی طرف توجہ دلائی گئی اور حکم دیا گیا ہے۔ بات ختم ہو گئی، بس جت جائیں، لگ جائیں۔ جیسے ایک بیل کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آج اس وقت تک تو تم نے گھومنا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کس رستے پہ جا رہی ہے، وہ اس پہ جا رہی ہے، کیا اس کا ہے، اسے اس نے مطلب اس کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے، خیر وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ لیکن مطلب لوگ کہتے ہیں نا، مثال دیتے ہیں کولو کے بیل کی طرح، یہ شاید یہی والا ہے کہ بس لگ جاؤ، پوچھو مت، لگے رہو۔ ایسی درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا ذکر ہے، ایسا محبوب ذکر ہے، کیوں نہ ہو، محبوب رب کے محبوب کا ذکر ہے جس سے وہ خود بھی کرتا ہے، واحد حکم ہے، باقی نہیں کرتا۔ کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو ہمیں کرنے کو کہا اور اللہ خود کرتا ہو، نہیں، وہ تو اللہ ہے نا۔ لیکن یہ واحد اس میں ہمیں شریک کیا اپنے ساتھ کہ میں کر رہا ہوں، میرے فرشتے کر رہے ہیں، پاک ہوتے فرشتے، تم نے بھی پاک ہونا ہے اور منزل اور میرے قرب کو پانا ہے، یعنی کہ جو کہ میں کر رہا ہوں، جو ذکر میرا، جو بھی کام اس کو چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود بھیج رہا ہے، اس میں نہ پڑھیں۔ بس اللہ نے کہا کہ میں بھیج رہا ہوں، تو بس ٹھیک ہے، اللہ بھیج رہا ہے، اللہ ہے، اللہ جس طرح ہے، جس طرح اس کی ذات پاک ہے، بس اس طرح بھیج رہا ہے۔ اس کو اپنے ذہنوں میں مت لے کے آئیں، بھٹک جاتا ہے انسان زیادہ سوالات کرنے سے، زیادہ سوچنے سے۔ تو میں کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے تو تم بھی کرو، بس حکم تھا،
آیا درود شریف کا اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، چاہے وہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور درود ابراہیمی کے الفاظ ہیں، چونکہ صحابہ نے اس حکم کے بعد پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کو ہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تحفے کے طور پر بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یعنی کہ خود سے تو کچھ عام بات نہیں ہوتی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سے نہیں ادا ہوتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ ہی ادا کرواتا تھا۔ ہم سب کے بھی ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مختلف ہے، اور وہی آتی تھی، ہر حکم کے لیے آتی تھی، صرف قرآن کے لیے نہیں آتی تھی، ہر حکم کے لیے۔ تو بس عطا کیا آپ کو سکون ہے درود ابراہیمی میں، درود ابراہیمی پڑھیں۔ کسی کو مختصر میں آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے موجود ہے سب سے مختصر، اگر میری نظر سے جو حدیث مبارک کے الفاظ گزرے ہیں جو مستند ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ مختصر ترین درود جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تحفتاً، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا تھا کہ آپ کے کچھ ایسے دیوانے بھی ہوں گے جو کثرت سے ایسے درود پڑھیں گے جن کے جو حریص ہوں گے، حریص اس درود کے لیے حریص ہوں گے۔ حریص کون ہوتا ہے؟ لالچ کرنے والے کہتے ہیں نا حریص کا لفظ، حریص عربی کا لفظ ہے اور آپ لالچ ہم اردو میں کہتے ہیں۔ تو حریص ہوں گے درود کے لیے کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں۔ تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ درود ابراہیمی نماز کا درود ہے، اس کی اپنی شان ہے، اس کا اپنا روب ہے، اس کی اپنی ہیبت ہے، اس کا اپنا دبدبہ ہے، وہ آپ نہیں پڑھ سکتے زیادہ، وہ بغیر توجہ کے پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ میں بہت سے کیس اپنے علاوہ میں اپنے آپ کو آپ کا بتا چکی ہوں، اپنے آپ کا، کہ میں ذرا تھوڑا سا بے توجہی سے اور تھوڑا سا تیزی سے پڑھنے کی کوشش کروں تو باقاعدہ میری زبان الٹ جاتی ہے، رک جاتی ہے، میں نہیں پڑھ سکتی درود ابراہیمی تیز۔ یہ نہیں کہ میں مختصر درود پہلے ہی بتا چکی، ذرا جلدی پڑھ لیتی ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے وقت میں، تو وہ میں اس طرح ادا کرتی ہوں کہ نہ ہی الفاظ کی سمجھ آئے اور نہ کچھ کی ہو، بس اور نہ مکمل کٹا پٹا درود جو میں پڑھ کے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین، وقت میں برکت عطا ہے، آرام سے پڑھوں تیزی سے پڑھوں وہی وقت لگتا ہے، جو تیزی سے لگتا ہے وہی آرام سے پڑھنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قدر مدد فرمائی ہے، اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے نا، اس لیے تو کہ وہ میں پھر بھی آرام سے بھی وہی اسی، اگر میں مثلاً کہہ رہی ہوں 10 منٹ میں 1000 پڑھتی ہوں تو، اور اگر میں تیزی سے پڑھوں تو بھی 10 منٹ لگیں گے، اور اگر میں آرام سے صحیح تسلی سے پڑھوں تو بھی 10 منٹ لگیں گے۔ لیکن اسی کیس میں جہاں پہ درود ابراہیمی ہے وہاں پہ میرا بہت وقت لگتا ہے، صرف ایک تسبیح پر نہیں پڑھی جاتی۔ بھائی اللہ کا کچھ خاص ہے اس میں، چونکہ مجھے زیادہ پڑھنا ہے، میری اللہ تعالیٰ نے شروع سے ایک عادت بنا دی ہے، ایک فطرت بناتی، فطرت نہیں چینج ہوتی ہے، یہ آپ سب اس بات کو مانتے بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جس کی چینج کرنے کی اپنی فطرت چینج کریں یا دوسروں کی کریں تو ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، چینج نہیں ہوتی۔ آپ کو ایسا لگتا ہے چینج ہو گئی، وہ تھوڑی دیر کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جب اس کی مرمت ہو جاتی ہے پھر واپس وہی آ جاتا ہے۔ فطرت نہیں بدلتی بھائی، فطرت اللہ نے بنائی ہے، کیسے بدلے گی؟ ہاں اس کی ڈائریکشن آپ نے اپنے انسان کو شعور دیا ہے، ایک فطرت میں نے بنا دی ہے، جیسے غصہ کرنے والا انسان ہے اس کی فطرت میں ڈالا گیا ہے غصہ۔ اب دیکھ بہت چھوٹا بچہ ہوگا، یہ میں کیوں کہتے غصہ ڈالا گیا، ایسے جس کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ اس کے اوپر شریعت نہیں لاگو، بہت ہی چھوٹا گود کا بچہ ہوگا، آپ کے گھر میں مثالیں لیں، آپ کے 2 بچے ہوں گے، 3 بچے ہوں گے، ہر ایک کی فطرت دوسرے مختلف ہوگی۔ ایک ہوگا بڑا کمگو ہوگا، صابر و شاکر ہوگا اور غصہ نہ ہونے کے برابر ہوگا، دوسرا تھوڑا سا ہوگا کر لیتا ہوگا، تھوڑا کم شکر کرنے والا، صبر کرنے والا ہوگا اور تھوڑا بہت غصہ ہوتا ہوگا، تیسرا وہ جو کہتے ہیں نا ہمارے ہاں کے غصہ اس کی ناک پہ دھرا ہوتا ہے، وہ ایسا ہوگا۔ اچھا وہ شروع سے نہیں ہوگا،
آپ کی گود میں پلا ہے وہ، آپ کی گود میں ہوتے ہوئے آپ کو سمجھ آتی ہوگی کہ اس کا کتنا غصہ ہے۔ اب اس کو کس نے سکھایا ہے؟ وہ اس عمر میں تو نہیں ہے کہ وہ غصہ سیکھ کے آئے، وہ اس سٹیج پہ تو نہیں ہے، وہ تو بہت چھوٹا ہے، اسے تو دودھ اور سونے کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو اس میں بھی غصہ ہوتا ہے، تو اس کی فطرت ہے۔ جب جیسے آپ کے ماں باپ کی جو تربیت کے جو فرائض ہیں وہ کیا ہے کہ وہ اس کو ڈائریکشن دے، اس کے غصے کی فطرت کو کہ ایسا نہیں کرنا، تم نے صبر کرنا ہے، وہ ان کی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے، ہر ایک ماں باپ کی اپنا طریقہ کار ہے، تو اس کو ڈائریکشن دیتے ہیں۔ آپ ابھی سے دیں گے تو بڑے ہو کر وہ اپنے غصے کو اوپر قابو پانے کی کوشش کرے گا۔ میں اکثر مثال دیتی ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ان کا روب تھا، جو ان کا دبدبہ تھا، جو ان کا جلال تھا، جو غصے کے انتہا کے یہ تھے وہ، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھے، اللہ سے جو ہے طلب کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اسلام کی اس کے لیے مضبوطی کے لیے، اسے پورا مکہ ڈرتا تھا، ہر کوئی ڈرتا تھا، شیطان تک تو ان سے ڈرتا تھا۔ تو جب اسلام قبول کیا تو وہ فطرت اپنے ساتھ ہی لے کر آئے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ بہت کول ہو گئے، بڑے ہی ٹھنڈے مزاج کے ہو گئے۔ ان کا مزاج وہی تھا، جو رعب تھا، جو دبدبہ تھا، وہ کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا کتنا زیادہ تھا۔ آپ اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے وہ کیسے تھے۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی فطرت نہیں چینج ہوئی، ہاں ان کے غصے کا، ہیبت کا، اور ان کے شخصیت و جلال کا رخ دین کی طرف ہو گیا۔ ان کا وہی غصہ، وہی فطرت دین کے لیے ہو گئی۔ ان کو غصہ پہلے اپنے نفسانی اس کے اوپر آتا تھا کہ میری بات نہیں مانی، میری طرف ان کو جلال آ جاتا تھا، کوئی ان کا راستہ کاٹتا تھا یا کوئی بات نہیں مانتا تھا، ایک غصہ تھا۔ جب دین اسلام پر آئے اس کے بعد ان کو غصہ آتا تھا کس بات پر؟ اچھا اللہ کا حکم نہیں مانا، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بولے، تیز آواز میں بولے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تمہارے میں یہ کر دوں گا، تمہارے میں وہ کر دوں، وہ ایسے بھی پھر بھی ویسے ہی تھے۔ وہی ان کے جلال کا عالم تھا، تبھی تو پورا تھر تھر کانپتا تھا مکہ ان کے اس کے موجودگی میں۔ کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی، پورے ایک گروپ کھڑے ہوتے تھے، گروپس کھڑے ہوتے تھے، اور وہ کھڑے ہو کے ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑے ہوتے تھے۔ اور جس وقت بہت کم مسلمان ہوئے تھے، ایمان لے کر آئے تھے، اور سب کمزور تھے۔ کمزور کیا تھے؟ غریب تھے، غلام تھے، اس طرح کے تھے۔ تو ان کو تو چھوڑتے کہاں تھے کعبہ میں نماز کے لیے، یہ کھڑے ہو جاتے تھے تلوار لے کے کہ آ کے ہمت ہے کسی کی تو ان کو روک کے دکھاؤ۔ پورا کفار کا لشکر ادھر کھڑے ہو کے تو پیچھے ہٹ جاتا تھا، ان میں کوئی ہمت ہی نہیں تھی کہ آگے بڑھ سکے، عمر کا مقابلہ کر سکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ فطرت نہیں بدلتی۔ تو میری بھی یہی فطرت ہے کہ میں کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن سمجھانا مقصود تھا تو کہ میں زیادہ پڑھنا ہے، میں حریص ہوں اس کے لیے، مجھے بہت زیادہ پڑھنا ہے، لاکھوں میں پڑھنا ہے۔ میں درود ابراہیم تو تیزی سے نہیں پڑھ سکتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مختصر درود بھی دکھایا، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ چلیں وہ نہیں میں درود ابراہیمی پڑھ سکتی، میں مختصر پڑھ لوں۔ اب مجھے ہوتا ہے کہ میں سلام نہیں پڑھ پا رہی اس میں، تو میں نماز والے پڑھ لوں، چلے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الگ سے۔ اچھا اس پہ بھی مجھے تسلی نہیں ہو رہی، یوں کرتے ہیں کہ کوئی چھوٹا سا صیغہ اور بھی تو ہوگا جہاں پہ سلام کا ہوگا۔ جب آپ دیکھیں احادیث کی کتاب میں علماء کرام سب جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محترم، سب کچھ میں ان پہ قربان، جب ان کا نام اس میں مبارک آتا ہے، اس میں مبارک جب آتا ہے تو ایک درود جو کثرت سے استعمال ہوتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ وہ درود ہے جو میں پہلے پچھلی کسی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ کہاں پہ عطا ہوا تھا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے بھی ادا ہو چکا ہے، تو وہ پڑھ لوں۔ نہیں پھر تو اب میرے سوالات شروع۔ اچھا جب آپ درود کیا ہے؟ دعا ہے نا، دعا ہے نا۔ آپ مجھے سب یہ بتائیں، آپ نے اپنی زندگی میں کتنی سنت دعاؤں کو شامل کیا ہے، کتنی حدیث کی دعاؤں کو شامل کیا ہے؟
میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحے کے لیے دعا تعلیم فرمائی ہوئی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کو کبھی آپ نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ میری یہ حاجت ہے، میری یہ پریشانی، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا عطا فرمائی ہے؟ نہیں، میں نماز پڑھوں گی، 2 نفل پڑھوں گی، ہاتھ اٹھاؤں گی، یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے، یا اللہ مجھے بڑی مشکل ہے، میں پیدل نہیں جا سکتی، گرمی ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ الفاظ کس کے؟ آپ کے دعا مانگ رہے ہیں نا، اپنی دعا ہے، اپنی دعا مانگ رہے ہیں نا، اپنے الفاظ ہیں نا۔ قرآن میں جو الفاظ کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر شک میں نہ پڑھیں، نا درود ابراہیمی پڑھیں اگر آپ کو اسی میں تسلی ہے۔ سلام اس کے ساتھ پڑھنا ہے، اس میں سلام نہیں ہے۔ آپ کو بتایا ہے کہ تحیات کے بعد السلام علیکم ایھا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا ہے؟ سلام ہے نا، وہ پڑھ لیں۔ وہ نہیں پڑھ سکتے، نہیں زیادہ پڑھنا ہے، یہ تو 1000 بمشکل میرا سارے دن میں روٹین ایسی ہے کہ میں نے درود کے لیے وقت نکالنا ہے اپنے کاموں سے۔ یہ نہیں ہے کہ درود سے وقت نکالنا سے تھوڑا وقت نکال کے میں نے کام کرنی ہے، نہیں، کاموں سے وقت نکال کے میں نے تھوڑا درود پڑھنا ہے، تو اس میں تو بمشکل میرے 500 پڑھا جاتا ہے یا 1000 درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ تو مجھے مختصر درود بتائیں۔ اچھا، ان کو بتائیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھیں، نہیں تو اس میں تو سلام نہیں ہے، چلے آپ اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آپ کو پسند ہے آپ وہ پڑھ لیں، یہ جو بھی آپ کی زبان پہ آسان ہے، پسند ناپسند اس میں کہاں سے آ گئی، تو وہ پڑھ لیں۔ نہیں، ایسا نہیں، اب مجھے سند لا کے دیں، سوالات شروع، اب مجھے سند لا کے دیں کہ یہ درود ابراہیمی کے علاوہ ہے، اور اس کا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت ادا ہے، تو کس حدیث میں ذکر ہے، کس اللہ کے بندوں اور بندیوں، جو الفاظ ہیں جو آپ درود پڑھتے ہیں، واقعی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا وہ درود ابراہیمی ہے۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مجھے یہی ملا سب سے مختصر درود، جتنے بھی میں نے تحقیق کی ہے حدیث میں سے جو سب سے مختصر درود ہے وہ یہی ہے، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں بتا چکی ہوں۔ باقی اس سے طویل ہے، یہ نہیں کہ اس سے اور مختصر درود نہیں، اور مختصر درود بھی ہیں، پورے سندوں کے ساتھ ہیں، حوالہ جات کے ساتھ موجود ہیں، حدیث مبارکہ میں موجود ہیں، لیکن ان سے طویل، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سے طویل ہے، تو اس کو ان کو میں مختصر ترین نہیں کہوں گی، مختصر ترین درود یہی ہے حدیث میں۔ یہ بات آج آپ کلیئر کر لیں۔ باقی جتنے بھی مختصر درود ہیں، صلی اللہ علیہ محمد یا کچھ اور درود جو اور بھی مختصر ہیں، ان میں اگر آپ مفتیان کرام سے اور عالم دین سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی سند نہیں ہے، مطلب ان کی روایات مضبوط نہیں ہیں۔ تو ہمیں ان کی، جب انہوں نے تحقیق کی، وہ تحقیق کے لیے اللہ نے مفتیان کو کرام کو اور عالم دین کو پیدا کیا، ہمیں اور آپ کو نہیں کیا۔ کم از کم میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اگر کسی مفتی کے، کسی عالم کے، اپنے سے زیادہ علم والے کے لیے، چاہے وہ جس شعبے میں بھی ہو، کوئی بات کرتے ہیں نا اور اعتراض کرتے ہیں، تو کم از کم اس کے لیول پہ جائیں، خود ہی پہلے مفتی بنے، عالم بنے، اور پھر اچھا پہلے عالم بنتے پھر مفتی بنتے، پہلے عالم بنے پھر مفتی بنے، اور اس کے بعد ان کی جتنا تجربہ حاصل کریں، پھر اعتراض جائز ہے، لیکن جائز اعتراض جائز ہے، ادھر بھی ناجائز نہیں جائز، تو یہ بتائے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد جتنے بھی مختصر درود آپ سنیں گے، اس کے علاوہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں خواب میں عاشقین کو، اور بہت سے بزرگان دین گزرے ہیں جو عشق کرتے تھے قسم سے، ہم تو صرف لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پتہ نہیں آئی لو یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے ہیں، بس حلوہ کھانے والے مجنو ہیں ہم، باقی قربانی والے ہیں، اصل مجنو تو کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، ہم حلوہ کھانے والے ہیں۔ تو پھر یہی ہے کہ جو حدیث میں یہ موجود ہے، پھر اس پہ لبیک کہہ لیں، اس درود پہ۔ تو جو عاشقین ہیں، میں ان کی بات کری تھی، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ذریعے، کبھی کبھی آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل نظر آتی ہے، اس میں عطا ہو جاتا ہے، محبت دیکھی جاتی ہے، اس راستے میں محبت، خلوص دیکھا جاتا ہے، ادب دیکھا جاتا ہے،
جس کا جتنا زیادہ خلوص ہوگا، سب سے پہلے خلوص آتا ہے، جتنی محبت ہوگی، جتنا ادب ہوگا، وہ اتنا ہی قرب پائے گا اور اس کو اتنی عطا ہوگی۔ باقی اللہ بہترین جانتے ہیں کس کو کیا دکھانا ہے اور کس کو کیا نہیں دکھانا۔ میں صرف ظاہری دنیا کی بات کر رہی ہوں، باقی معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مکمل 100% اللہ کے ہاتھ میں۔ کہ آپ کو خود سے کوئی درود، اب آپ کسی کے ویڈیوز سن لیں یا میرے حالات سن لیں یا کسی اور کے حالات سن لیں یا کسی کتاب میں پڑھ لیں اور پھر آپ کہیں کہ نہیں مجھے بھی ایسا، میں بھی یہ کام کروں، مجھے بھی درود عطا ہو، مجھے بھی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت زیارت ہو، جب مجھے مشکل پیش ہے، میں پریشان ہوں تو کوئی مجھے پیغام لا کے دے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں صرف کوشش، ہمارے لیے صرف کوشش ہے، ہم کوشش کریں گے، اور کوشش بھی ہماری اوقات نہیں ہے کہ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور ہم ان کی محبت کے لیے کوشش، ہمارا تو سب کچھ ہی بناوٹ کا ہے، 2 نمبری ہے، ہم اس رستے کے ایسے ہی اداکار ہیں اسٹیج پہ، اصل کوئی نہیں ہے یہاں پہ۔ پتہ نہیں کہاں چھپے ہوئے لوگ، وہ چھپے ہوئے ہوتے، وہ نظر نہیں آتے، ان کو تو خود اپنی خبر نہیں ہوتی، وہ ایسے سامنے نہیں آتے۔ بہرحال اگر آپ اس کے لیے کہتے ہیں تو آپ ان کی محنت بھی دیکھیں، اللہ نے ان سے کتنا کام لیا ہے اس رستے میں، کتنے سال گزرے ہیں ان کے رستے میں، تبھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک خاص درود عطا ہوا ہے، یا ایک خاص صفت عطا ہوئی ہے، ایک خاص ڈیوٹی عطا ہوئی ہے، حاضری نصیب ہوئی ہے، زیارتیں نصیب ہوئی ہیں، کھپے ہیں، مجاہدے کیے ہیں انہوں نے، ایسے ایسے مجاہدے کیے ہیں کہ دانتوں پسینہ آ جاتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور میں تو پیچھے ہی ہٹ جاتی ہوں کہ میں واقعی حلوہ کھانے والی مجنون ہوں، ان میں ہی شامل ہوں، وہ میرا شمار انہی صف میں ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے تو پیروں کی خاک بھی نہیں ہے جنہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگی، اپنا سب کچھ، اپنی خوشیاں، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کیونکہ سنتوں پہ عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ کے بچے سامنے آ جاتے ہیں، دین پہ عمل کرنا آسان نہیں ہے، آپ کے شوہر، آپ کے اور بیویاں آپ کے سامنے آ جاتے، ازواج آتے، آپ کے رشتہ دار، آپ کا مال، سب کچھ آ جاتا ہے، اور آپ کو کیا فرمایا گیا ہے کہ تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک میں، یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اپنی جان، اپنی مال، اپنے رشتوں اور ان تمام نعمتوں سے زیادہ عزیز نہیں ہو جاتا ہوں جو تمہیں حاصل ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں کہ کس قدر ہم خلوص والے ہیں۔ بات میں نے شروع کی تھی کہ یہ سوالات بہت زیادہ آتے ہیں، جتنے آپ سوالات کریں گے اتنے زیادہ الجھتے جائیں گے، بس لگ جائیں درود پڑھنے میں، سوچیں ہی مت کچھ، یہ شیطان ہوتا ہے جو آپ کی اس میں آ جاتا ہے۔ بس درود ابراہیمی پڑھنا ہے تو درود ابراہیمی پڑھیں، اگر مختصر پڑھنا ہے تو حدیث سے مختصر معذرت یہی ثابت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ باقی جتنے درود ہیں اس سے تھوڑے طویل ہیں، مختصر ہیں لیکن اس سے بڑے ہیں۔ تو باقی بزرگان دین کے کوئی درود پڑھتے ہیں تو اپنے لیے اپنے الفاظ میں بھی تو دعا مانگ لیتے ہیں نا، تو اگر ان کو الفاظ عطا ہوئے ہیں، کسی طرح بھی عطا ہوئے ہیں تو پڑھ لیں۔ درود پڑھنا ہے، دعا بھیجنی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ان کے اگر درود آپ پڑھ لیں گے، اور اگر حدیث میں نہیں ہیں، پہلے تو پرائیورٹی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ان کو اگر خواب میں عطا ہوئے ہیں تو کیا وہ بھی اس کا حصہ ہے حدیث کا؟ نہیں بھائی، حدیث صرف وہی الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں جو روایت ہوتے ہوئے آ رہے ہیں ادھر تک۔ جو خواب میں عطا ہوتے ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیارت کی ہے، کیونکہ شیطان مردود کی اوقات اتنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص اس کی اوقات میں رکھا ہوا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر سکے یا ان کی آواز کو اپنا سکے۔ آپ کو خیال آئے گا، اور سچا خیال آئے گا جب آپ صحیح حالت میں، صحیح اس میں دیکھیں گے، ورنہ آپ کے خیالات بھی آپ کی طرح ہوتے ہیں۔ تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا، جس طرح ان کا حلیہ مبارک ہے نا، اس طرح ہی دیکھتے ہیں۔ تو دیکھا اگر آپ نے اسی طرح، تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ کا دل گواہی دیتا ہے اس کے لیے، آپ کی روح گواہی دیتی ہے، آپ کا اللہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ
کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اب بہت سے علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، آپ ان سے بات کر لیں کہ میں نے ایسے دیکھا ہے تو کیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اگر آپ کو اچھے الفاظ ملتے ہیں درود کے، یا درود صدقہ درود، دیکھ اب درود صدقہ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی مختصر ہے نا، درود ابراہیمی سے مختصر ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا وہ سب سے زیادہ مختصر ہے۔ تو یہ جو بھی درود خضری ہو گیا یا اور درود ہو گئے، پتہ نہیں بہت سے درود ہیں، نام مجھ سے اکثر بھول جاتے ہیں، تو یہ اگر آپ کو درود ملتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عطا کیے، لیکن حدیث کا حصہ نہیں ہے، لیکن کسی کو خواب میں، کسی کو کسی طرح وہ عالم کشف میں ادا کی، وہ رب جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے جن کو عطا ہوا ہے، تو وہ پڑھیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اپنے لیے کی مشکلات دیکھتے ہیں، دونوں راستے آپ کے لیے کھولے گئے ہیں، دونوں ہی قبول ہیں، نیت، خلوص، ادب، محبت و عشق، بس اس کو بنا لیں۔ اچھا، یہ میں نے کیوں کہا؟ چونکہ سوالات بہت ہوتے ہیں، کہا اعتراضات بہت ہوتے ہیں کہ نہیں آپ صرف حدیث میں جو موجود ہے وہی بتایا گئے، تو میں نے ایک اعتراض تو اس طرح ختم کر دیا کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا، یہ سوال جب ہوتا ہے تو میں قربان جاؤں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب اللہ نے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ بات پہنچانی ہے، تو سوالات کے جوابات تو میرے پاس نہیں ہیں، عطا تو وہیں سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو کہو کہ درود پڑھیں، چاہے مختصر ہی پڑھیں لیکن کثرت کریں، یہ آپ کے الفاظ مبارک ہیں۔ اصل میں نے آپ کو ادھر تک لے کے، پیغام مبارک تک لے کے آنا تھا۔ اب بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ ان کو ہر وقت پیغام ملتے رہتے ہیں، میں آپ کو کہہ رہی ہوں ڈیوٹی ہے، اور ڈیوٹی، یہ والی ڈیوٹی میں خود سے نہیں کر سکتی، میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ مجھے ایک اوتھ جو میں نے لی ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے میری مدد کریں گے تو میں سوالات کے جواب دے پاؤں گی، ورنہ نہیں پاؤں گی۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، میں خود دیکھ لوں، سوتے ہوئے دیکھوں، جاگتے ہوئے دیکھوں، چاہے میری بہن مجھے پیغام دے دے، چاہے میری دوست مجھے پیغام دے دے، چاہے جس طریقے سے بھی، لیکن مجھے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اور الحمدللہ اسی طریقے سے عطا کرتا ہے جس طرح میں تسلی ہوتی ہوں، الحمدللہ رب العالمین، اور شاید آپ تسلی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سب کچھ آپ کی طلب ہے، طلب ہوتی ہے سننے والوں کی، تبھی بولنے والوں کو عطا کیا جاتا، ورنہ نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کون کتنی تڑپ کے کنفیوژن میں ہوتا ہے، کسی سوال کے جواب کے اس میں ہوتا ہے، اللہ آپ کے لیے عطا کرتا ہے تو شکر کیا کریں۔ اگر میں کوئی ایسا پیغام مبارک لے کر آتی ہوں جو آپ کے سوالوں کا جواب ہوتا ہے، جو آپ کی الجھنوں کے سلجھن ہوتی ہے، تو اس میں یہ مت دیکھا کریں کہ ان کو اس طرح ہی ہوتی ہیں، ان میں مت پڑا کریں۔ آپ کو سوال کا جواب مل گیا، بس بات ختم، مزید سوالات مت کیا کریں، اپنے آپ کو نہ الجھایا کریں۔ اور یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پیغام مبارک آپ کے لیے ہے، جو الجھے ہوئے ہیں، مطلب جس کہتے ہیں کہ صرف درود ابراہیمی پڑھیں اور کچھ نہ پڑھیں، وہ الجھن آتی ہے نا، کچھ لوگ بھی الجھا دیتے ہیں، کچھ خود کی بھی الجھنیں ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود کی کثرت کرو، میری امت کو کہہ دو، چاہے وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، تو خدا را اب تو پڑھ لیں، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہی پڑھ لیں، بس نا، اور اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں؟ اور سلام پڑھنا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا، نماز والا پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ بھی حدیث سے ہی ثابت ہے، تو بھی آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اطمینان ہوتا ہے تو وہ پڑھ لیں۔ اتنے زیادہ آپشن ہوں گے میرا خیال میں کہ اب تو اعتراض کچھ نہیں رہتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کچھ زیادہ طویل ہو گئی ہے، اور میری کوشش یہی تھی کہ میں آپ کو سمجھا سکوں، اس الجھن سے آپ کو نکال سکوں، کیونکہ آپ اس الجھن سے نکلیں گے تو میرے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو آسانی عطا کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں چن لے اپنے دین کی خدمت کے لیے اور اپنی فرما برداری کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں ان پر، ان کی اطاعت کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔